بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ عزیز دوستو، گزشتہ اتوار آپ لوگوں کے سامنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عقد مسنون، عقد کیسے ہوا، اس کی تفصیلات آئی، اور ایک اہم بات جو گزشتہ اتوار کو آئی وہ یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ الیاذ باللہ عیش پرست ہے، خواہش پرست ہے، اس کا جواب گزشتہ دیا گیا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ 25 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی اور اپنے جذبات کی حفاظت کی، جس کے گواہ کفار مکہ ہیں۔ میں ایک جملہ سمجھو، کفار مکہ ہے۔ کفار مکہ کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بہت کچھ کہا، جادوگر کہا، ساحر کہا، سب کہا، لیکن عیش پرست نہیں کہا۔ 1400 سال کے بعد جو لوگ اس زمانے کو دیکھے نہیں ہیں، جن کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کا بچپنا نہیں گزرا اور ان کی جوانی کو جن لوگوں نے نہیں دیکھا، وہ 1400 سال کے بعد کہہ رہے کہ اللہ کے نبی عیش پرست ہے۔ گواہ تو کون ہونا چاہیے؟ آپ یہ سوال یاد رکھیں ذہن میں، بولو۔ جن کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کا بچپنا گزرا، جوانی گزری، اور جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا وہ بیوہ تھی اور 2 سے بیوہ تھی، اور 40 سال کی عورت کی عمر جب 40 سال ہو جاتی ہے تو مرد کے مقابلے میں بڑھاپے کے اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ عیش پرست ہے، نعوذ باللہ، ورنہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہوتا۔ ٹھیک، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اگر عیش پرست ہوتے تو ایک بیوی کے ساتھ 25 سال زندگی کیسے گزارتے؟ بتاؤ، 25 سال ایک ہی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، جس کے پاس 4000 مردوں کی طاقت ہے، وہ ایک بیوی پر کیسے اکتفا کرے؟ ٹھیک، ایک سوال کا جواب، اگر عیش پرست ہوتے، نعوذ باللہ۔ اب آگے سنیں، آپ نکاح تو ہو گیا، آپ علیہ السلام سے اب ایک سوال لوگ پیدا کرتے ہیں کہ سیرت تو مجھے بتانا نہیں ہے، سیرت آپ لوگوں کو آتی ہے، سنے رہیں گے، پڑھے بھی رہیں گے کتابوں میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کو معلوم ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا عمر تھی شادی کے وقت؟ 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور بیوہ تھی۔ تو اب یہاں اسلام کے دشمن یہ سوال اٹھاتے ہیں، یا نام نہاد مسلمان یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال 2 مردوں سے بیوہ عورت سے نکاح، نعوذ باللہ، پیسوں کی وجہ سے کیا؟ یہ سوال ہے، کتابوں میں ہے، آپ دیکھیں گے تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، کئی کو کرے نعوذ باللہ، معلوم ہے اللہ کے نبی بوڑھی ہے تو بھی کیا، بیوہ ہے تو بھی کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس لیے کیا کہ پیسہ بہت تھا۔ تو حضرت خدیجہ کو دیکھ کر انہوں نے نکاح نہیں کیا، بلکہ پیسوں کو دیکھ کر نکاح کیا۔ اب یہ سوال اگر آپ سے کوئی پوچھے، آپ جواب دیجئے۔ آپ میں مجلس شروع کرنے سے پہلے آپ کے دل میں اگر یہ کوئی آپ سے پوچھتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ بولو جواب۔ دوستو، وہ جواب اب آج کو ملے گا۔ آپ اس کو سیرت کا پروگرام نہ سمجھے، اب اس کا جواب آج سمجھے آپ۔ یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی بوڑھی عورت سے، یعنی 40 سال عورت سے کیوں نکاح کیا؟ تو سنیں آپ، اس کا جواب سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر تھی نکاح کے وقت، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی عام آدمی عورت نہیں تھی، یعنی کوئی غریب تھی، کسی جھوپڑی میں رہتی تھی، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ مکے کے بڑے بزنس ان کی بیٹی تھی، تاجر کی، بڑے اہم تاجر کی بیٹی تھی۔ اب تاجر لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، ان کی بیٹی حضرت خدیجہ یہ لوگوں میں مشہور تھی۔ اور سب سے بڑا کمال یہ تھا، زمانہ جاہلیت میں، جب کہ وہاں کچھ نہیں تھا دین، آپ کو کتابوں میں آپ نے سنا پڑھا کہ خون چاٹ لیتے تھے، باپ مر جاتا تو ماں کو وراثت میں لے لیتے تھے۔ وراثت کا مطلب جیسے باپ جو کام کرتا ہے وہ کام کرتے تھے۔ اتنی جہالت تھی،
اس زمانے میں حضرت خدیجہ کو اس جاہل لوگوں نے طاہرہ کا لقب دیا. ایمان لانے کے بعد نہیں بلکہ پہلے ہی ان کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ، پاک. یہ کون دیے لقب؟ اللہ کے نبی دیے سو نہیں، مکے کے لوگ دیے. اور ان کے جتنے کمالات تھے وہ سب اللہ کے نبی کو معلوم ہوئے، وہ شہر میں ہی رہنے والی تھی. ایک تو یہ پہلے کمالات جو تھے حضرت خدیجہ کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا، طاہرہ لقب معلوم تھا. آگے شادی سے پہلے ایک تجارتی قافلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تھے. گزشتہ میں آپ کو بتایا کہ حضرت ابو طالب نے خود کہا کہ بیٹا خدیجہ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عقیل جو دوسرے شوہر تھے حضرت خدیجہ کے وہ بھی انتقال ہو گئے، ان کے بچے چھوٹے ہیں، وہ تجارت کے قابل نہیں. ہند اور حالہ یہ دونوں بھی تجارت کے قابل نہیں. وہ اس کی کام یہ ہے کہ وہ تجارت کو بھیجتی ہیں مال دے کر اپنا. میرے پاس کچھ مال نہیں ہے، ہوتا تو میں آپ کو دیتا. آپ جائیں ان کے پاس. تو میں گزشتہ آپ کو بتایا کہ حضور جاتے تو عجیب ہوتا کہ نبی کسی کے در پہ گئے، اللہ نے وہ بات پہنچا دی تو حضرت خدیجہ نے بلایا. تو اللہ کے نبی جو تجارت کا معاملہ حضرت خدیجہ سے کیے، جا کر واپس آنے پر اوروں کو جتنا دیتی تھی حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو اس سے ڈبل دیا. تو اس تجارت کی وجہ سے حضرت خدیجہ کتنی ذہین ہے، کتنی فتین ہے، اور کتنی با اخلاق ہیں، اور کتنی ذہین ہیں، اور کتنی متحمل اور بردبار ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا. یہ دو اندازے ہو گئے تھے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب ان سے نکاح ہوا، نکاح ہو جانے کے بعد اچھا اس میں اور ایک بات یہ رہ گئی، نبوت اور رسالت کے ملنے سے پہلے آپ نے سیرت میں سنا کہ اللہ کے نبی غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر ریاضت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اس وقت جو کیفیات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو خصوصی کیفیات تھی، جو اس سے دو چار تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ جیسی عورت کا ہونا ضروری تھا تاکہ بعد میں آنے والے حالات کا مقابلے کے لیے یہ معین و مددگار بن سکے، اور ضرورت پڑی تو اپنی جان اور مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نچھاور کر سکے. ایسی عورت کی ضرورت تھی اللہ کے نبی کو. اب میں ایک بیچ میں جملہ بولتا ہوں، کوئی بھی دین کا کام کرنا چاہ رہا ہے، دین کی محنت میں لگنا چاہ رہا ہے، اگر اس کی گھر والی بے نمازی ہے تو بتاؤ کر پائے گا؟ دیندار نہیں ہے تو کر پائے گا دین کا کام؟ کوئی بھی نہیں کر پائے. اب تجربہ شاہد ہے. اگر کوئی دین کے کاموں میں تقاضوں میں چلنا چاہ رہا ہے، دین کا کام کرنا چاہ رہا ہے، دین کی محنتوں میں لگنا چاہ رہا ہے، گھر کا ماحول نہیں، بیوی کا ماحول نہیں، تو بتاؤ وہ پنپ پائے گا؟ نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو عقل و فہم میں کامل ہو. خیر اللہ کے نبی سے نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ نہیں کہا کہ خدیجہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے. حضرت خدیجہ نے خود اپنا پورا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا. سرکار میری یہ پوری پونجی ہے، میں آپ کے قدموں میں ڈال رہی ہوں. اس کے بعد ایک جملہ حضرت خدیجہ نے کہا، اس مال کے آپ مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں. مالک کا معنی کیا؟ یہ پورا مال اب آپ ہی کا ہے. مختار کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے آپ خرچ کر سکتے ہیں. یہ جملہ حضرت خدیجہ کا ہے. اس کے بعد اب تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان پیسوں سے عیش نہیں کیا. گھروں میں فاقہ، اور شادی کے بعد بھی آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال سے عیش و عشرت نہیں کیا، اور کوئی تجارت بھی نہیں کی اس مال سے، بلکہ آپ کی عادت شریفہ کے مطابق اس مال سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، معذوروں اور مجبوروں کو یہ پیسہ دیا کرتے تھے. ٹھیک، اب بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر پیسوں کی وجہ سے اگر حضرت خدیجہ سے نکاح کرتے تو کیا ہوتا؟ عیش و عشرت میں لگتے، عیش و عشرت میں لگتے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مال نچھاور کی ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے.
حضرت خدیجہ جو مال استعمال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر، قرآن گواہی دیتا ہے وہ کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، قرآن کہتا ہے نبی ہم نے تم کو مفلس پایا، مالدار بنایا۔ کیا بولو، اللہ کیا کہہ رہے نبی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، نبی ہم نے آپ کو مفلس پایا۔ مفلس کا لفظ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اے نبی جی ہم نے آپ کو مفلس پایا، فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو مالدار کیا۔ کیسے مالدار ہو گئے، کیسے مالدار ہو گئے آپ کو ہم نے مفلس پایا، اللہ کہہ رہے ہیں فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ تو کیسے بے نیاز ہو گئے آپ؟ تفسیروں میں، تمام تفسیروں میں جتنی تفسیروں پر نظر گزری وہ سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی وہ فَأَغْنَا کی تفسیر میں اللہ نے آپ کو شادی سے پہلے تجارت کا ایک سفر کروایا، اس میں نفع آیا، خدیجہ سے شادی کرائی گئی، اس سے آپ کو مال ملا، آپ مالدار ہو گئے۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے کہ حضرت خدیجہ کے مال دینے کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے سورہ ضحیٰ میں۔ اور ایک بات علماء نے لکھا ہے، حضرت خدیجہ جب تک باحیات تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام خرچہ، اور حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ سے 6 بچے ہوئے، 4 بچیاں 2 بچے، ان کا خرچہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ حضرت خدیجہ کے مال سے ہوتا تھا۔ یہ کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی بے نیاز ہو کر اس زمانے میں توحید کا کام کریں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں کمائی کو جاتے، تجارتوں کو جاتے، تو نبوت کا کام کون کرتا؟ یہ خدا کا غیبی نظام تھا۔ تو اب بتاؤ، حضور سے جو حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا فَأَغْنَا کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت خدیجہ جب تک باحیات تھی پورا خرچہ ان کے مال سے نکلتا تھا۔ اللہ کے نبی کسب معاش سے مطمئن تھے اور توحید کا کام کرتے تھے۔ آگے اور 2 باتیں کر اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم۔ ایک سوال آپ سے کہ سب سے پہلے نبی کو کس نے دیکھا؟ سوال بولیے، پیچھے والے ایک سوچ کر جواب دو اس کا۔ سب سے پہلے نبی کو کس نے دیکھا؟ کیسا جی؟ اچھا، اور حضور کی عمر کیا تھی ہے؟ حضرت خدیجہ حضور کو کب دیکھی ہیں؟ 25 سال میں۔ میرا جملہ ہے کہ نبی کو سب سے پہلے کس نے دیکھا دنیا میں؟ بی بی آمینہ کہاں تھی؟ حضرت خدیجہ نے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے دیکھا ہے۔ آپ یہ نہیں کہنا کہ حضرت کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس وقت حضور دنیا میں آئے تو حضرت خدیجہ کہاں؟ اگر تھی ہوں گی تو رشتہ داری نہیں تھی، تو بڑی ہیں 15 سال۔ تو مسئلہ یہ ہے غار حرا میں جب آپ کو نبوت ملی، نبی کب بنے آپ؟ بچپن سے نبی، تو نبوت کب ملی آپ کو؟ 40 سال کے بعد۔ غار حرا میں جب وحی آئی تو اللہ کے نبی سب سے پہلے کہاں گئے؟ یہ بیچ میں کون بھی نہیں، سیدھا گھر کو آئے، آ کر حضرت خدیجہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ مجھے یہ فرشتہ آیا، یہ ہوا، تو آپ نبی بن گئے۔ جبرائیل جو اس میں آئے غار حرا میں، سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کے میں خدا کا فرشتہ ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ عہدہ جو ملتا ہے اللہ کے طرف سے ملتا ہے، تو کیسا ملا؟ جبرائیل آ کو بولے، اللہ بولتے ہیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تم خدا کے آخری نبی ہیں۔ یہ بولنے کے بعد وہ اقرا کا معاملہ شروع ہوا۔ تو خیر، نبی کو دیکھنے والے سب سے پہلے دنیا میں کون ہیں؟ حضور کی والدہ نہیں، حضور کے باپ نہیں، حضور کے چچا نہیں، دادا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھنے والی حضرت خدیجہ ہیں نبوت ملنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ ابو بکر نہیں، حضرت خدیجہ۔ مردوں میں ابو بکر ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں۔ یہ عورت مرد نکالے تو سب سے پہلے دیکھے سو کون ہے؟ ایمان لائے سو کون ہے دنیا میں؟ پوری رہتی دنیا تک میں اللہ کی نبی کی نبوت پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ایک بات دیکھ لیں
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اللہ کا سلام پہنچا ہے، سب سے پہلے اللہ کا سلام پہنچا۔ وہ قصہ مشہور ہے کہ اللہ کے حضرت خدیجہ ایک مرتبہ کھانا لے کے آ رہی تھی، جبرائیل آئے۔ یہ پورا پس منظر سنیں آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی تھی برتن میں، تو حضرت جبرائیل آئے، کہا کہ اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہیں اور آپ کے لیے کچھ کھانا لا رہی ہیں، جب وہ آ جائے تو ان کو اللہ کا سلام سنانا اور میرا بھی سلام سنانا، اور ان سے کہنا کہ ان کو جنت میں موتیوں کا محل تیار ہے۔ اب بتاؤ جبرائیل کو کیسے دکھا، انہوں کھانا لے کے آ رہے ہیں سب۔ اور ایک بات تعجب کی ہے کہ کھانا جو لے کے آ رہی تھی گھر کا قصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرشتہ کب آئے؟ پہلی بار نبوت دینے آئے۔ اب انہوں جو کھانا لے کے آ رہی تھی دوستو، حضرت خدیجہ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں کھانا پہنچاتی تھی۔ جو لوگ عمرے کو حج کو گئے ہیں، مکے سے 3 کلومیٹر دور، بلکہ 6 کلومیٹر یا 5.5 کلومیٹر، 3 میل آتا ہے، 5.5 کلومیٹر دور ہے۔ اور اس کے بعد غار ہرا، اب تو راستہ بن رہا ہے، بن بھی گیا ہے، تو حضرت خدیجہ آپ کو غار ہرا میں کھانا پہنچاتی تھی۔ اب بتاؤ نبوت کب ملی اللہ کے نبی کو؟ 40 سال کی۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ کی کیا عمر تھی؟ جی 50 سال کی عمر میں غار ہرا چڑھ کر اپنے شوہر کو کھانا پہنچا رہی ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ سلام بھیج رہے ہیں کہ خدیجہ سے کہو کہ میرا سلام ہے، اور اس کے بعد فرشتہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی سلام ہے۔ تو اللہ کا سلام سب سے پہلے کس کے پاس پہنچا ہے؟ تو اب نبوت کے بعد 50 سال کی بوڑھی عورت اوپر چڑھے گی، کیا محبت ہوگی؟ تو اس لیے دوستو یہ ان فضیلتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 25 سال ان کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اور اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے۔ حضرت عائشہ کو ایک مرتبہ بیزار آیا، بیزار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کب دیکھے تو بھی ان کی تعریف، کب دیکھے تو بھی ان کی تعریف۔ تو اس وقت ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سامنے تذکرہ ہوا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا حضرت کب دیکھے تو بھی وہ بوڑھی عورت کے بارے میں، داتا بھی نکل گئے، ان کے بارے میں بولتے رہتے کیا؟ ان سے جوان عورتیں ہیں نا آپ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قسم بخدا خدیجہ کا مال میرے دین کی اشاعت کے لیے لگا۔ جب سب نے مجھے انکار کیا تو اس نے مجھے ہندی کے اعتبار سے سویکار کیا، یعنی مجھے وہ اپنایا۔ لوگ میرے دشمن بنے تو وہ مجھے دیوار بن کے کھڑی، آج یہ دین ہے عائشہ، میں اس کو زندگی میں نہیں بھول سکتا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں نے سب کا حق ادا کیا، تیرے باپ کا اور خدیجہ کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، وہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ خیر بات مختصر کریں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 60 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کے مکے میں ان کو تدفین کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ کو جنازہ کس نے پڑھایا؟ بولو، جبرائیل نے پڑھایا، نہیں تو ابو بکر نے پڑھایا، عمر نے، کون پڑھائے؟ بولو۔ جنازہ تھا ہی نہیں اس وقت، کوئی نماز ہی نہیں تھی، 5 نمازہ بھی نہیں تھے، جنازے کی نماز بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں نے ان کو نہلایا اور حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کیا مکے میں۔ ہوگی بات مختصر، اب 10 منٹ جو میرے باقی ہیں، میں یہ دلائل لکھ کے لاتا ہوں تاکہ کسی کو اشکال ہو تو فوراً جواب مل جائے۔ اور ایک بات حضرت خدیجہ کی آپ یاد رکھ لیں، اتنا بڑا احسان ساری امت پر حضرت خدیجہ کا ہے کہ ساری امت ان کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتی۔ وہ کیا؟ جب نبی علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر یعنی آئے، تو کہا کہ زمیلونی زمیلونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا رہے تھے، تو کہا کہ میں مر جاؤں گا، مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ فرشتے کو پہلی بار دیکھے تھے، اور اس نے جو 3 مرتبہ دبایا تھا، جو روحانیت اندر آئی تھی، وہ بہت گھبرا گئے تھے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے اللہ ضائع کر دے گا، ایسا ایسا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ نے جو الفاظ کہے کہ ساری امت پر اس کا احسان ہے۔ وہ عربی کے الفاظ ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ معذوروں کی، مجبوروں کی، بیواؤں کی آپ مدد کرتے ہیں۔
تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ایک بات ہے، وہ آنے والا فرشتہ ہے، یہ کیسے؟ ایک مرتبہ حضرت ختیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس اگر جبرائیل آئے تو مجھے بتاؤ، جبرائیل آئے تو مجھے بتاؤ۔ کہا کہ ایک مرتبہ جبرائیل آئے تو اللہ کے حضرت ختیجہ نے کہا، بڑی ذہین اور فتین تھی، کہا کہ ختیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ ہاں دکھ رہے ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ آئیے، میرے ران پہ بیٹھ جائیے، سیدھے ران پہ بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی اٹھ کر سیدھے ران پہ بیٹھے، کس کے؟ حضرت ختیجہ کے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی اب دکھ رہے ہیں وہ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر حضرت ختیجہ نے کہا آپ یہ ڈیم ران پہ آ کے بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی آ کے ران پہ بیٹھ گئے، کہا کہ اب دکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل؟ تو کہا کہ ہاں دکھ رہے ہیں، ختیجہ دکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے کہا کہ ختیجہ نے، اللہ کے نبی آپ آ کے میرے گود میں بیٹھ جائیں، آپ میرے گود میں بیٹھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی آ کر گود میں بیٹھ گئے، اور گود میں بیٹھ جانے کے بعد پھر حضرت ختیجہ نے کہا کہ اب دکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں اللہ ختیجہ دکھ رہے ہیں، جبرائیل ہے میرے سامنے۔ تو حضرت ختیجہ نے اپنے سر سے پلو نکالا، دوپٹہ جو اوڑی ہوئی تھی وہ نکال کے بازو میں رکھ دیا، اور کہا حضور سے کہ اللہ کے نبی اب دکھ رہے ہیں جبرائیل؟ کہا کہ اے ختیجہ اب نہیں دکھ رہے ہو۔ جیسے ہی میں نے دوپٹہ نکالا اب وہ جبرائیل نہیں دکھ رہے۔ کیا ہوا عائشہ ختیجہ کیا ہوا؟ تو اس وقت حضرت ختیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آنے والا واقعی فرشتہ ہے، شیطان ہوتا تو میرے دوپٹہ نکالنے کے بعد باقی رہتا۔ میں آپ کو یہ دلیل دیتی ہوں، آپ کو یہ تسلی دیتی ہوں کہ یہ جبرائیل ہے، آپ گھبرانے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ختیجہ آئی، لپٹ گئی، چپٹ لی، آپ کو گلے سے لگا لیا، رونے لگی۔ تو حضور پریشان ہو گئے کہ اے ختیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد بٹھائی اور کہا کہ اللہ کے نبی میں سن رہی ہوں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ اگر آپ آخری نبی ہیں تو مجھے خدا کے سامنے سفارش کرنا اور مجھے یاد رکھنا، مجھے بھولنا نہیں۔ اس کے بعد حضور نے کہا اے ختیجہ، جو تو کہہ رہی ہے کہ کوئی آخری نبی آنے والا ہے، اگر میں رہا تو تیری سفارش ضرور کروں گا، اگر میرے علاوہ کوئی دوسرا نبی بنتا ہے میں تجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، یعنی وعدہ کرتا ہوں، تو جتنے اچھے کام کرتی ہے اللہ تجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے ختیجہ۔ تو وہ جو الفاظ ہیں کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، علماء نے لکھا ہے اگر اس وقت حضرت ختیجہ اگر وہ تسلی کے کلمات نہ کہتی تو حضور سہم گئے تھے کہ اب میرا جینا مشکل ہے، میں مر جاؤں گا، کودنے تک چل جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی ڈر کر کے کیا ہوگا آگے۔ حضرت ختیجہ کی تسلی سے اللہ کے نبی کو اطمینان آیا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ختم، 5 منٹ ہے میرے۔ جب حضرت ختیجہ کا انتقال اللہ کو پیاری ہو گئی تو بڑے غمگین اللہ کے نبی تھے۔ 2 بچے تو مرد بچے حیات میں چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 4 بچیاں تھیں، اب اللہ کی نبی ہیں، بیوی نہیں ہیں، ادھر نبوت کا کام، رسالت کا کام۔ 4 بچیاں ہمیشہ غمگین ہوتے تھے، غمگین تھے۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم، یہ ایک عورت ہے، یہ انہوں نے دیکھا، محسوس کیا اللہ کے نبی غمگین ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اب بڑے غمگین ہیں، کیا بات ہے؟ میں سمجھتی ہوں آپ کی غمگین کو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں واقعی میں بڑا غم میں ہوں کہ ایک تو ابو طالب چلے گئے، ختیجہ چلی گئی، اور بچے 4 بھائی کو بچے ہیں، اور مجھے نبوت کا کام سر پہ ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ شاید آپ کو یہ غم گسار کی ضرورت ہے، کوئی غم اٹھانے والا۔ تو حضرت حضور نے کہا کہ ہاں عورت ہی ان باتوں کو سمجھ سکتی، اتنا ہی اللہ کے نبی نے کہا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو میں کہیں سے آپ کا رشتہ کرا دوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم ہی سوچو اس کے بارے میں۔ تو یہ گئی سودا بنت زمعہ کے پاس، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہے، ان کے پاس گئی اور کہا کہ اللہ کی خوشخبری ہے آپ کے لیے، اللہ کے نبی کا پیغام میں لے کر آئی ہوں، اگر آپ تیار ہو تو آپ کا نکاح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ نوجوان لڑکی نہیں تھی، ان کی عمر کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ 50 سال ان کے تھے۔ پہلا نکاح کتنی عمر میں ہوا حضور کا؟ 40 سال میں۔ دوسرا نکاح جس عورت سے ہو رہا ہے اس کا نکاح 50 سال کی عمر ہے۔ اس سے پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وہ نکاح ہے۔ تو دوسری جو زوجہ آئی ہے 50 سال کی عمر، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے وہ مائی عائشہ ہو چکی تھی، یعنی ان کا اولاد نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح کیا۔ اب بتاؤ دوستو، اگر ہمارے نبی عیش پرست ہوتے تو پہلا نکاح 40 سال والی سے اور دوسرا نکاح 50 سال والی سے، جب وہ تقریباً اللہ کے نبی کی عمر بھی قریب وہی تھی، 50 سال کی عمر تھی، قریب تھی۔ تو آئی تو نکاح ہوا، وہ راضی ہو گئی، ان کے باپ سے بات ہوئی، اللہ کے نبی مہر دے کر نکاح طے ہو گیا۔ ان سے کیوں کیا نکاح؟ تو اس لیے کیا کہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام لانے والیوں میں اور اسلام کے خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والوں میں پہلے درجے کی یہ عورت تھی، سودا بنت زمعہ۔ ان کے شوہر کا ہجرت کے وقت انتقال ہو گیا، جو حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی اس وقت ان کا ہو گیا، اور اسلام کے لیے بہت قربانیاں یہ دی تھی، اور ان کا باپ کافر تھا۔ سودا بنت زمعہ کا زمعہ جو تھا وہ کافر تھا، اور ان کی کچھ دیکھ بھال بھی نہیں ہو رہی تھی، ان کے اخراجات بھی نہیں نکل رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ اسلام کے خاطر سب سے پہلے تکلیف اٹھانے والی ہے، یہ بے عزت کی زندگی اس کی نہ گزرے، مجھے بھی 4 بچے ہیں، یہ حفاظت کر لے گی، بڑی عورت ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا۔ اور عبد شمس اور بنو ہاشم کے درمیان میں بڑی ٹکر کی لڑائیاں چلتی تھی اس زمانے میں۔ یہ حضرت زمعہ سودا عبد شمس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اپوزٹ جو ہے اس خاندان کی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ اگر میں ان سے نکاح کر لوں تو شاید یہ لڑائیاں تھم جائیں گی۔ اور بنو نجار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ہے، وہ اس گاؤں کی رہنے والی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ میں ان سے نکاح کر لوں تو میرے ماموں لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 سالہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ اب بتاؤ دوستو، کیا میرے نبی عیش پرست ہے؟ اللہم لک الحمد ولک المن کلہ